نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 83 سے لے کے 86 تک ہے۔ تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 83 سے 86 تک آج ہمارا سبق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ جب فرعون کو نشانیاں بھی دکھلا دیں، فرعون نے تکبر کیا اور جادوگروں کو بلایا۔ جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ شکست دی اور دنیا نے دیکھا اور جادوگر مسلمان ہو گئے، جادوگر سربسجود ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا۔ فرعون کا انکار کر دیا کہ فرعون تو رب نہیں ہے، رب تو وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ اس کے باوجود قوم ایمان نہیں لے کے آئی۔ فما آمن لموسیٰ، نہیں ایمان لے کے آئے لوگ موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ مجمع کی صورت میں، جب مجمع ہے تو سارا مجمع اسلام لے آتا۔ الا ذریۃ من قومہ، مگر چند لوگ آپ کی قوم کے، آپ کی قوم میں سے چند لوگ ایمان لائے۔ کیوں؟ علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، ورنہ دلائل واضح ہو چکے تھے، لوگ اسلام لانا چاہ رہے تھے لیکن فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے ایمان نہیں لائے۔ وملئہم، اور فرعون کے قبیلے کے ڈر کی وجہ سے کہ شکایت لگا دے گا، جو فرعون کو شکایت لگا دی جائے گی تو فرعون ہمیں سزائیں دے گا۔ جیسے وہیں فرعون نے کہہ دیا تھا جادوگروں کو کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تو جادوگروں نے کہا کہ تم ہمیں جتنی مرضی سخت سزا دے لے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا ہمیں پتہ چل چکا، اور انہوں نے پرواہ پھر نہیں کی۔ ان یفتنہم، کہ وہ فتنے میں نہ ڈال دے ان کو۔ لوگ مسلمان اس لیے نہیں ہوئے کہ دنیا کے خوف کی وجہ سے، فرعون کے خوف کی وجہ سے اور فرعون کے لشکریوں کے خوف کی وجہ سے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون بڑا سرکش بنا ہوا تھا زمین میں فرعون بہت بڑی سرکشی کرنے والا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حد سے بڑھنے والا تھا، جو اللہ نے حدود مقرر کر رکھی تھی ان حدود سے وہ بڑھ جاتا تھا۔ تو جو کوئی چیز بڑھ جاتی ہے پھر اللہ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اللہ اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے اس کی جڑ کو کاٹنا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، یا میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو پھر اسی کے اوپر توکل کرو۔ اصل میں ہوا کچھ یوں، سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی 128 اور 129 نمبر آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تو فرعون نے اس واقعے کے بعد زیادہ ستانا شروع کر دیا۔ فرعون نے فوجی مقرر کر دیے۔ اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کی جن دنوں پیدائش ہوئی بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، ظلم و ستم کا ایک بازار گرم تھا۔ اب جب فرعون کو شکست ہوئی سب کے سامنے تو اس نے اور بھی زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا، اور خصوصی طور پہ جو لوگ وہاں مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے وہاں مجمع میں کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو فرعون نے اور بھی ستانا شروع کر دیا۔ تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 128 اور 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کے ساتھیوں نے جب ظلم زیادہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، اے موسیٰ مدد کب آئے گی اور ہماری مدد کب کی جائے گی؟ اور انہوں نے کہا کہ جب اے موسیٰ، جب آپ نہیں آئے تھے ہمارے پاس اس وقت بھی ہمارے اوپر ظلم ہوتا تھا، جب آپ آ گئے ہیں تو پھر بھی ظلم ہو رہا ہے، پھر آپ کے آنے کا فائدہ ہمیں کیا ہوا؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایمان اگر لائے ہو، ایمان لانا آسان کام نہیں ہے۔ دیکھیں کلمہ پڑھ لینا بڑا آسان ہے، زبان سے کلمہ پڑھ لینا،
لیکن یقین اور اس کلمے کا تقاضا جو ہے، تقاضوں کو بھی پورا کرنا، یہ بہرحال مشکل ہے۔ کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لوگ، منافق بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لا ہی چکے ہو اللہ پر تو پھر توکل بھی اللہ کے اوپر کرو، اللہ کے اوپر یقین کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم تابع دار ہو، یعنی ایمان تو تم لا چکے، کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن اگر واقعتاً ہی تم مسلمان ہو پھر توکل بھی اللہ کے اوپر کرو۔ قرآن مجید میں جو بہت زیادہ موضوع ڈسکس کیا گیا ہے، اس موضوع میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے کہ مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، مشکلات چاہیں جتنی بھی ہوں، اور دوسرا حکم دیا گیا کہ توکل اللہ کے اوپر کرو، اپنی طرف سے بیسٹ کام کرو، پھر توکل رب کے اوپر کرو، اور جب رب کے اوپر توکل کریں گے تو پھر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ سورۃ الطلاق میں اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے اوپر توکل پھر کر لیتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی سنت سے کھلائی ہے اور دعا سے کھلائی، جب گھر سے باہر نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے باہر نکلتا ہوں اور اللہ کے اوپر توکل کرتا ہوں، یعنی میں جو کام جس کام کے لیے جا رہا ہوں کوشش تو میں بھی کروں گا لیکن توکل میرا رب کے اوپر ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ سے بچنے کی طاقت مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو ہمیں دین نے، قرآن نے بارہا یہ ارشاد فرمایا، بارہا ہمیں کہا گیا کہ توکل رب کے اوپر کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ نیکی وہ خود کر رہا ہے یا گناہ سے بچ رہا ہے تو وہ خود بچ رہا ہے، تو تباہی جو ہے وہ تباہی آنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ عقیدے کی بھی تباہی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان تکبر میں پڑ جاتا ہے، اور انسان تصنع میں پڑ جاتا ہے، انسان رب سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ہم سیلف میڈ لوگ پیپلز ہیں، ہم سیلف میڈ ہیں، اگر تو اسی حد تک ہو کہ میں کوشش کر رہا ہوں تو رب نے مدد کی تو پھر تو کوئی اتنا مذائقہ نہیں ہے، لیکن کوئی سمجھے اگر کہ محنت ہی میں نے کی ہے اور سب کچھ میری محنت کے بل بوتے ہوئے مجھے ملا، یا کو کہے کہ میں نمازی ہوں 5 وقت کا تو میں خود اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہوں، تو پھر بات نہیں بنتی اور انسان گمراہی کی لائن پہ اوپر چڑھ جاتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اپنی طرف سے بیسٹ کام، توکل رب کے اوپر۔ اور توکل کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی کوشش ہی نہ کرو، جس طرح ایک اونٹ باندھنے والے نے، اونٹ والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توکل جو ہے اونٹ باندھ کے کروں کہ ویسے ہی کھلا چھوڑ دوں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پہلے باندھو پھر رب کے اوپر توکل کرو، یعنی اپنی طرف سے بیسٹ کوشش کریں۔ اب ان کو یہ اب آگے حکم آ رہا ہے کہ تم کیا کرو، گھروں میں مسجدیں بنا لو عبادت کرنے کے لیے، فرعون کے ڈر، اب گھروں میں مسجدیں بنا لو، اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کرو، پھر رب کے اوپر توکل کرو۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ، پھر انہوں نے کہا اللہ کے اوپر ہم توکل کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اور ساتھ دعا کرتے رہے اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنا، ہمیں انہیں کے ہاتھوں میں نہ دے، ہمارے اوپر غلبہ نہ ہو۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیں سکھلائی کہ پناہ مانگنی ہے اس چیز سے، ایک تو عارض العمر، بڑھاپے سے، اور اس بات سے غالبۃ الدین و غالبۃ الرجال، قرض کے چڑھ جانے سے اور لوگوں کے غلبے سے کہ لوگ میرے اوپر چڑھائی کر دیں، اس چیز کی بھی پناہ مانگنی ہے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں نجات دے دے اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے۔ پھر دنیا نے دیکھا اور تاریخ میں رقم ہوا رب کریم نے کیسے ان کو بچایا اور دشمن کو کیسے ہلاک کیا، یہ آگے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے غالب واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے میں غالب ہے، ہونا وہی ہے جو رب کریم نے چاہنا ہے۔ ہمیں رب کے اوپر توکل، اعتماد اور یقین کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔